اسلام آباد میں فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت تعینات کیا گیا۔ مقصد اہم تنصیبات اور غیر ملکی وفود کی حفاظت یقینی بنانا تھا۔ وزارت داخلہ کا اعلامیہ جاری۔ وزارت داخلہ کے مطابق فوج کے دستوں کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں۔ پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال بھی نہیں کیا گیا۔ منتشر کرنے کے دوران شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے راہ فرار اختیار کی، پھر سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کیا۔ مبینہ اموات کی ذمہ داری سیکیورٹی اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ بڑے اسپتالوں نے اموات کی تردید کی۔ اندرون اور بیرون ملک ایسے عناصر کا احتساب کیا جائے گا۔ جتھوں کے ذریعے فیڈریشن پر چڑھائی سے این آر او نہیں ملتا۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ بزدلی کے آخری درجے پر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز، کہا پی ٹی آئی کارکنان کے اصل مجرم وزیر اعلیٰ علی امین اور بشرا بی بی ہیں، اپنی ذلت اور بدنامی کو فیک نیوز اور افواہوں کے پیچھے چھپا رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کافی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک مزید مضبوط ہو گئی۔ جعلی حکومت اگر سمجھتی ہے بربریت سے تحریک کمزور ہوگی تو یہ ان کی بھول ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں بانی کی رہائی کی تحریک مزید زور پکڑے گی۔ بربریت کر کے جعلی حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، حکمران خوف زدہ ہو گئے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے چیئرمین آئی سی سی کا چارج سنبھال لیا۔ جے شاہ نے گریگ بارکلے کی جگہ چیئرمین آئی سی سی کا چارج سنبھالا۔ جے شاہ کا عہدہ سنبھالنے پر خوشی کا اظہار، کہا چیئرمین آئی سی سی بننا باعث فخر ہے۔ وہ آئی سی سی ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز کے اعتماد کرنے پر شکر گزار ہیں۔ بھارتی ٹیم پاکستان نہ آئی تو ہم بھی کبھی بھارت نہیں جائیں گے۔ پی سی بی کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل پر مشروط رضامندی۔ مجوزہ فارمولے کے تحت بھارت چیمپئنز ٹرافی کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ پاکستانی ٹیم بھی بھارت میں شیڈول ایونٹس کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی۔ کوئی بھی فیصلہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ آئی سی سی بورڈ کی حتمی میٹنگ آج ہونے کا امکان۔ فارمولے پر اتفاق کے بعد ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اب ون سائیڈ کام نہیں چلے گا، فیصلے برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ضلع کرم میں 11ویں روز بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری۔ اب تک 130 افراد جاں بحق، 186 زخمی ہو چکے۔ ٹل پارا چنار روڈ کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق لوئر کرم کے کچھ مقامات پر سیز فائر کر کے نفری تعینات کر دی گئی۔ کرم میں قیام امن کے لیے گورنر خیبر پختونخوا سیاسی قائدین کے ہمراہ کوہاٹ روانہ۔ وفاقی وزیر امیر مقام میاں افتخار حسین سکندر شیرپاؤ وفد میں شامل۔ حافظ عبدالرافع، پروفیسر ابراہیم، علامہ محمد رمضان، توقیر اور انتخاب چمکنی بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک مزید مضبوط ہو گئی۔ جعلی حکومت اگر سمجھتی ہے بربریت سے تحریک کمزور ہوگی تو یہ ان کی بھول ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں بانی کی رہائی کی تحریک مزید زور پکڑے گی۔ بربریت کر کے جعلی حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، حکمران خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ جتھوں کے ذریعے فیڈریشن پر چڑھائی سے این آر او نہیں ملتا۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ بزدلی کے آخری درجے پر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز، کہا پی ٹی آئی کارکنوں کے اصل مجرم وزیر اعلیٰ علی امین اور بشرا بی بی ہیں، اپنی ذلت اور بدنامی کو فیک نیوز اور افواہوں کے پیچھے چھپا رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کافی ہیں۔ ٹوپی سندھ کی شان، اجرک وادی مہران میں بسنے والوں کی پہچان۔ سندھی ثقافت کا دن آج جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں جگہ جگہ ریلیاں اور تقریبات، خواتین، بچے، نوجوان اور بزرگ سبھی کا دھرتی سے محبت کا اظہار۔ بچوں بڑوں کا سندھی نغموں پر رقص، تقریبات میں مٹھائیاں تقسیم، شرکا پر پھول نچھاور۔ ثقافت کے حوالے سے ٹیبلوز پیش۔ امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم کا بھی سندھی ٹوٹی اور اجرک پہن کر سندھ کلچر ڈے کی مبارکباد۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھی ثقافتی دن پر شہریوں کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن وادی مہران کی شاندار روایات اور لازوال اقدار کا مظہر ہے۔ سندھ صوفی بزرگوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن، بقائے باہمی اور محبت کا روشنی کا مینار رہی ہے۔ سندھ کا اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام نسل در نسل دلوں کو متاثر کرتا آیا ہے۔ اجرک اور سندھی ٹوپی ہمارے لیے احترام، وقار اور فخر کی علامت ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں۔ پیٹرول 3 روپے 72 پیسے فی لیٹر مہنگا، قیمت 252 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 29 پیسے اضافہ، 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 62 پیسے اور لائٹ ڈیزل 48 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ ملک میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا، چاہے بات چیت سے ہو یا لاٹھی سے۔ کوئی غیر جمہوری اور غیر سیاسی کردار اپنا کر سیاسی رد عمل کی امید نہ رکھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پارٹی کے یوم تاسیس پر خطاب، کہا ایک جماعت صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کی امید رکھنا ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ سب سے پہلے سیاسی دائرے میں واپس آنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو کی KP حکومت پر بھی تنقید، کہاں وہاں 100 لاشیں پڑی ہیں اور وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں 100 لاشیں تلاش کر رہے ہیں۔ حکومت کے کچھ لوگ گورنر راج کا سوچ رہے ہیں۔ جو بھی ہتھیار اٹھائے گا دہشت گرد کہلائے گا، امن خراب کرنے والے کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا ضلع کرم کے تنازع پر کوہاٹ میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا صوبائی حکومت کی درخواست پر علاقے میں فوج تعینات ہے، سب مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوششیں کر رہے ہیں۔ امن کے لیے وفاقی حکومت FC کے پلاٹونز فراہم کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ظلم ہمیشہ خوف زدہ لوگ کرتے ہیں، حکومت سمجھتی ہے بربریت سے تحریک کمزور ہو گئی تو یہ ان کی بھول ہے۔ دفتر خارجہ میں ویمن ایسوسی ایشن چیریٹی بازار کا افتتاح، تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا چیریٹی بازار کا مقصد پسے ہوئے طبقات کی فلاح میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہر ملک کی ثقافت ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ چیریٹی بازار لوگوں کو مختلف ثقافتوں کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ نمائش، ثقافتی شوز بھی پفوا چیریٹی بازار کا حصہ ہیں۔ پاکستان بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک بن گیا۔ SIFC کی سہولت کاری اور مؤثر حکومتی پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی سرمایہ کاروں اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات۔ نیو یارک چیمبر آف کامرس کا سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے ٹیکسٹائل، لیدر، سرجیکل اور IT کے شعبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ IT، زراعت، کانکنی اور سیاحت کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی یقین دہانی۔ PCCI اس فیصلے کو سراہتی ہے اور ان کو ویلکم کرتی ہے اس فیصلے کے اوپر۔ سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بزنسز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اور گورنمنٹ ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا کاروبار نجی شعبے کے حوالے کرنے کا بیان خوش آئند قرار۔ FPCCI کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کہتے ہیں حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، دنیا بھر میں کاروبار نجی شعبہ کرتا ہے۔ حکومت فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لے کر فوری اقدامات شروع کرے۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلبہ کا FC ہیڈ کوارٹرز نارتھ کا دورہ، فیکلٹی ممبرز اور طلبہ کی یادگار شہداء پر سلامی، قیام امن میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ IGFC نارتھ نے کہا بلوچستان کی ترقی ملک میں امن کی ضامن ہے۔ طلبہ نے کہا سوشل میڈیا پر غلط معلومات سے متعلق آگاہی ملی، دہشت گردی روکنے کے لیے FC کا کردار بہت اہم ہے۔